بغداد کا عظیم بازار حرکت و عمل کا ایک ایسا ٹاٹے مارتا سمندر تھا جہاں سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے درمیان ہی کئی لوگوں کی قسمتیں بنتی اور بگڑتی تھی۔ مٹی کے اڑتے غبار اور قہوے کی مہک کے درمیان نوجوان خالد کسی طوفان کی طرح متحرک رہتا۔ جہاں دوسرے تاجر اطمینان سے بیٹھے قصے کہانیاں سناتے اور صحیح خریدار کا انتظار کرتے، وہاں خالد کو یوں محسوس ہوتا جیسے وقت ریت کی طرح اس کی انگلیوں سے پھسل رہا ہے۔ اس کے لیے یہ دنیا ایک دوڑ تھی اور وہ اس میں پیچھے رہ جانے کے خوف سے لرزتا تھا۔ جب وہ امیر تاجروں کے ریشم سے لدے ہوئے قافلوں کو دیکھتا تو اس کے سینے میں کامیابی کی ایک تڑپ اٹھتی، ایک ایسی کامیابی کی بھوک جو کل کا انتظار کرنے کو تیار نہ تھی۔ اسی بازار میں موجود ایک بوڑھا تاجر ابو زید اپنے خاموش کونے سے اکثر اس نوجوان کو دیکھتا اور ان کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ جاتی۔ انہوں نے ایک بار خالد کو سمجھانے کی کوشش بھی کی کہ بڑے بڑے طاقتور دریا بھی سمندر تک پہنچنے میں اپنا وقت لیتے ہیں، لیکن خالد نے ان کی بات انسنی کر دی۔ اس کا ماننا تھا کہ قسمت صرف تیز رفتار لوگوں پر مہربان ہوتی ہے اور اس کے پاس بزرگوں کی ان سست باتوں کے لیے وقت نہیں تھا۔ ایک خاموش دوپہر جب دن کی تپش کچھ کم ہونا شروع ہوئی تھی، عمر نامی ایک تاجر خالد کی دکان کے سائے میں داخل ہوا۔ اس نے دوسرے تاجروں کی طرح شور نہیں مچایا، بلکہ اس کی آواز میں ایک ایسی پراسرار سرگوشی تھی جو کسی گہرے راز کی طرح محسوس ہوتی تھی۔ اس نے ایک فارسی جہاز کا ذکر کیا جو نایاب ریشم سے لدا ہوا تھا اور کہیں قریب ہی لنگر انداز تھا۔ اس نے ایک ہی ہفتے میں دولت دگنی کرنے کا خواب دکھایا۔ جیسے جیسے عمر بولتا گیا، خالد کے دل کی دھڑکنیں اس کی پسلیوں سے ٹکرانے لگی۔ وہ سمجھ بوجھ جو عام طور پر اس کے فیصلوں میں شامل ہوتی تھی، بے تحاشا دولت حاصل کرنے کے اس پرکشش خواب کے نیچے دب کر رہ گئی۔ ایک لمحے کے لیے بھی رکے بغیر اور کپڑے کو دیکھنے کے لیے ایک گرہ تک کھولے بغیر خالد نے اپنی زندگی کی جمع پونجی اس کے حوالے کر دی۔ اس نے عمر کو ہجوم میں غائب ہوتے دیکھا اور اپنی جیت پر فخر کرنے لگا۔ اسے یقین تھا کہ آخرکار اس نے وقت کو شکست دے دی ہے، مگر غلطی کے بعد چھا جانے والی خاموشی اکثر دنیا کی سب سے بلند آواز ہوتی ہے۔ جب خالد نے اس کے لائے ہوئے سامان پر سے بھاری کپڑا ہٹایا تو اسے لگا جیسے اس کے پیپڑوں سے ہوا نکل گئی ہو۔ وہاں کوئی چمکتا ہوا فارسی ریشم نہیں تھا، اس کے بجائے اس کے ہاتھوں نے سستے اور کھردرے رنگے ہوئے صوتی کپڑے کو چھوا۔ وہ شوخ رنگ جن کا اس نے تصور کیا تھا محض بے قیمت کپڑے پر لگے کچے داغ نکلے۔ اسے اچانک اپنے ارد گرد کی دنیا بالکل سرد محسوس ہونے لگی۔ اس کے قدموں نے ساتھ چھوڑ دیا اور وہ اپنی دکان کے فرش پر گر گیا۔ اس کی کانپتی ہوئی انگلیاں اس کی اپنی اندھی بصیرت کی گواہی دے رہی تھی۔ اس نے ایک جھوٹ کے بدلے اپنا پورا مستقبل داؤ پر لگا دیا تھا اور اس احساس کا بوجھ اسے سانس لینے نہیں دے رہا تھا۔ اگلی صبح جب بازار کی رونق بحال ہوئی تو خالد اس کا حصہ نہیں تھا۔ وہ اپنی خالی دکان کے باہر گردآلود زمین پر بیٹھا تھا، سر ہاتھوں میں چھپائے ہوئے اسے اپنی عوامی رسوائی کا ڈنک محسوس ہو رہا تھا۔ اسی لمحے ابو زید، وہ بزرگ جن کی نصیحتوں کو خالد اکثر ٹکرا دیتا تھا، اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ بوڑھے شخص کی آنکھوں میں کوئی ملامت نہیں تھی، صرف وہ سکون تھا جو کئی طوفانوں کو گزرتے دیکھنے کے بعد آتا ہے۔ انہوں نے بہت نرمی سے ایک ایسی سچائی بیان کی جو اس بازار سے بھی قدیم تھی۔ انہوں نے پیار بھرے انداز میں اسلامی تعلیمات کا ذکر کیا کہ ایک پرسکون اور سنجیدہ دل اللہ تعالیٰ کی جانب سے تحفہ ہے، جبکہ شارٹ کٹ لینے کے لیے بے صبری اور جلدی کرنا شیطان کا کھیل اور اسی کا میدان ہے۔ انہوں نے خالد کو بازار کے ان ماہر تاجروں کی طرف دیکھنے میں مدد کی جن کے نام پورے بازار میں عزت سے لیے جاتے تھے۔ وہ کبھی دوڑنے والے نہیں تھے، وہ لوگ تھے جو گہرائی سے دیکھتے تھے، سوال کرتے تھے اور صبر سے انتظار کرتے تھے۔ ان باتوں کے بعد خالد کو اندازہ ہوا کہ اس کی جلد بازی اس کی ہمت کی نشانی نہیں تھی، بلکہ اس کے لالچ کا ایک نقاب تھی۔ ایک بوجھل مگر عاجز دل کے ساتھ اس نے قبول کیا کہ اسے سب کچھ دوبارہ شروع کرنا ہوگا، لیکن اس بار وہ اپنی زندگی کی بنیاد رفتار پر نہیں بلکہ صبر کی مضبوط زمین پر رکھے گا۔